اس گلاس کے اندر ایک ایسا نقش ہے جو صحت کے حوالے سے، شفا کے حوالے سے، خیر و برکت کے حوالے سے، کشادگی ذہن کے حوالے سے، بچہ کس ماحول سے گزر رہا ہے پانی میں ڈال کے پئیں تو آپ کے ذہن کو پرسکون کرتا ہے۔ گھر کے اندر کچھ بد اثرات کا ہونا، گھر کے اندر ہوائی چیزوں کا ہونا یا کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا، کون سے رنگوں کے کپڑے استعمال کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ آج ہم سید محمد علی زنجانی صاحب سے وہ کویسچن جانیں گے جو بہت سارے والدین نے ہم سے پوچھا، اور جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے ٹاپکس کی جو ترتیب بنائی ہوئی ہے اس کی آج ایک اس ٹاپک کی باری ہے جو آج جانیں گے کہ بچوں میں چڑچڑاپن۔ ہر گھر میں ماشاءاللہ بچے ہیں، ہر بچے کی نیچر مختلف ہوتی ہے، لیکن گھر میں دائیں بائیں رشتہ دار عزیز اقارب میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی سخت مزاج کے ہوتے ہیں۔ چڑچڑاپن مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ سید محمد علی زنجانی صاحب آج ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ چڑچڑاپن بچوں میں کیوں کر ڈیولپ ہوتا ہے اور اس سے کیسے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے سافٹ کیا جا سکتا ہے۔ جی شاہ صاحب۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ بچوں کا چڑچڑاپن جو ہے پیدائشی اعتبار سے بچہ جو بھی صفت لے کر پیدا ہوتا ہے، اب وہ آتشی ہے، وہ آبی ہے، وہ خاکی ہے یا ہوا والی ہے، تو یہ چیزیں بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، اور پھر بچپن سے ہی زمانے کے بدلتے ہوئے دستور بچوں کے اندر کچھ ایسی خواہشات اجاگر کرتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر ان کے پاس وہ چیزیں موجود نہ ہوں، یا بچپن میں ہی اگریسو نیچر کا ہونا، تو یہ چیزیں ماں باپ کو کئی دفعہ بہت زیادہ فکر مند کر دیتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ بچہ کس ماحول سے گزر رہا ہے، کون سے رنگوں کے کپڑے استعمال کر رہا ہے، کیا اس کے مزاج کے مطابق وہ چیزیں اس کے لیے سوٹیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر لگ جانا، بچوں کی بیماری ہونا یا ان کی امیونٹی ویک ہونا یا ان کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہ ہونا، اس وجہ سے بھی ان کا جو برین ہے، ان کی بلڈ کی جو سرکولیشن ہے ان کے دماغ تک پراپرلی نہیں پہنچتی۔ بہت خوب۔ پھر اس کے بعد گھر کے اندر کچھ بد اثرات کا ہونا، گھر کے اندر ہوائی چیزوں کا ہونا یا کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا، اس وجہ سے جو ایک بڑا وجود محسوس نہیں کرتا لیکن چھوٹا وجود، بچوں کا وجود ان چیزوں کے ہونے کے احساس کو محسوس کر لیتا ہے، اور اکثر بچے کچھ ادھر ادھر دیکھ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ایک میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اونٹ کی ہڈی کی تسبیح۔ دیکھیں، اونٹ کی ہڈی کی تسبیح کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جہاں پہ ہوتی ہے اس جگہ پہ اس ریڈیس کے اندر بد اثرات نمودار نہیں ہوتے۔ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہے، بچہ اگر ضد کرے، آپ جو بھی اس پہ درود پڑھ رہے ہیں، جو بھی اپنے وظائف کر رہے ہیں، آپ ایک عادت بنائیں کہ 3 دفعہ اس کے دائیں کاندھے پہ، 3 دفعہ بائیں کاندھے پہ اس کو لگائیں، اور جب وہ بچہ سو جائے تو آپ اس کے پاس، اس کے پلوں کے پاس اس کو رکھ بھی سکتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت اگر والد ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، تو رات ساری اس کی نیند بھی بہتر رہے گی۔ اور اس کا وہ جو چڑچڑا پن ہے، اکثر بچوں کو، چڑچڑے پن والے بچوں کو نیند میں بولنے کی بھی عادت ہوتی ہے، نیند میں چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے، نیند میں بہت زیادہ ہلنے کی، کہ سوتے کہیں ہیں اٹھتے کہیں اور سے ہیں، تو یہ ان بچے کی ان کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ چیز بچہ جب یہ دیکھے گا کہ میرے ماں نے یا باپ نے ان کے ہاتھ میں یہ تسبیح ہوتی تھی، اور جب وہ بڑے ہوں گے یا اسی دوران آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آخر یہ آپ کے ہاتھ میں کیوں ہیں، کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو بچوں کی خواہش ہوتی ہے موبائل لے لیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی کھانے کی چیز، تو بچے کا دل کرتا ہے کہ جو میرا ماں یا باپ استعمال کر رہا ہے وہ کسی طرح میں لے لوں، تو بچے کے ذہن میں یہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں۔ تو بچہ جب آپ سے وہ آداب پوچھے گا کہ آخر ماں یا باپ سے کہ یہ کون سے ایسے اعمال ہیں، یہ آپ کون اس سی پہ تسبیح کرتے ہے، ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں تو کیا ہے؟ وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو ڈیولپ کریں۔ کیسے؟ اکثر بچوں پہ جب ظلم ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے یا ماں باپ کی وجہ سے ان پہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، تو بچے چھوٹی ایج میں آپ کو پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ماں باپ بنیں گے ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کریں گے۔ تو جب وہ یہ چیز ان کے ذہن میں نقش ہو سکتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بھی نقش ہوتا ہے بہت کہ خوب۔ میرے ماں اور باپ نے یہ کیا تھا
تو میں بھی یہ کرنے کی کوشش کروں گا, تو یہ چیز پھر نسل در نسل آگے منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے پاس اونٹ کی ہڈی کی تسبیح نہیں ہے تو آپ SayyidAliZanjani.com پہ جا کے منگوا بھی سکتے ہیں. اور ایک خوشخبری اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو چڑچڑا پن جن میں پیدا ہوں, اکثر مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, ملک شیکس پلاتی ہیں, سموتھیز پلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس گھر میں شفا بخش ایک ایسا گلاس جو ایک خاص وقت میں بزرگان دین کی طرف سے جو مجھے ہمارے خاندان کو عطا ہوا, وہ ایک ایسا نقش ہے کہ جو آپ پانی میں ڈال کے پئیں تو آپ کے ذہن کو پرسکون کرتا ہے, بد اثرات سے آپ کو جو دور کرتا گلاس ہے. جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, یہ بنا اس طرح ہوا ہے یا اس میں کوئی نقش ہے یا اس میں کوئی تعویذ ہے؟ میں بالکل اسی طرح کہ اس گلاس کے اندر ایک ایسا نقش ہے جو صحت کے حوالے سے, شفا کے حوالے سے, خیر و برکت کے حوالے سے, کشادگی ذہن کے حوالے سے, انسان کے اعصاب کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک ایسے قرآنی آیات کے خاص نقش موجود ہیں کہ آپ جیسے پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ پانی پہ دم کر کے پئیں. پڑھنا چاہیں, دم کرنا چاہیں, بسم اللہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس میں صرف پانی ڈالنا ہے. آپ اسکرین پہ اس وقت اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, اس گلاس کو. آپ اس میں پانی ڈالیں, 1 منٹ 2 منٹ اس پانی کو چھوڑ دیں, اس کے بعد آپ پی لیں, اور ودن 7 منٹس آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا بچہ یا آپ خود بھی اگر استعمال کرنا چاہیں, آپ کے صحت میں, آپ کے وجود کے اندر ایک بہتری اور ایک ہلکا پن, جو کندھوں پہ بھاری پن تھا, جو دماغ پہ بھاری پن تھا, وہ آپ کا اترنا شروع ہوگا اور آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے. اور یہ بھی آپ کو SayyidAliZanjani.com سے مل جائے گا. بہت خوب. ناظرین, چڑچڑا پن بچوں میں جس کی اتنی زیادہ تفصیل سید محمد علی زنجانی صاحب نے آپ کو بتائی, تو یقیناً آپ اور میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے, میں سن رہا تھا, تو میرے ذہن میں بھی ظاہری بات وہ ساری چیزیں آ رہی تھیں کہ واقعی اگر ایسا کیا جائے, حقیقت میں ایسا کیا جائے, تو یقیناً حقیقی طور پہ ہم بچوں کے اس چڑچڑا پن سے جان چھڑا سکتے ہیں.